السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مسرت جہاں ہے اور آج آپ کے لیے بچوں سے متعلق بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے چھوٹے شرارتی بچوں کو مسجد لے جانا کیسا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہارٹ سے پوچھتے ہیں ایزی پیسے کا کاروبار کیا ایزی پیسے کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ بھائی ایزی پیسے کا کاروبار جائز ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیلنس دلوا کے کمیشن لیتے ہیں۔ جو عام طور پر بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے۔ کوئی خاص ٹیکنیکل طریقہ آپ کے پاس ہے یا جو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے کاروبار کی نوعیتیں چینج ہو رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے اگر ہم کسی کاروبار کے جائز ہونے پہ فتویٰ دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے اگلے ہفتے وہ اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ تو عام طور پر جو ایزی پیسے کا بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے۔ اگر کوئی خاص طریقہ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سوال کر کے پوچھیں، پھر اس کا میں انشاءاللہ الگ سے جواب دوں گا۔ قرض دار پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ فہد صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کیا قرضہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ مثلاً کسی کے ذمے 10 لاکھ قرضہ ہو اور 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ بھائی اگر 2 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس 80 لاکھ روپے ہیں، کیونکہ 40 لاکھ پہ 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، 80 لاکھ پہ 2 لاکھ بنتی ہے۔ تو 80 لاکھ آپ کے پاس ہیں اور قرضہ آپ پہ 10 لاکھ کا ہے، تو 10 لاکھ نکال کے 70 لاکھ پھر بھی آپ کے پاس بچتے ہیں، تو 70 لاکھ کا 40واں حصہ دینا پڑے گا جو 2 لاکھ سے کچھ کم بنتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنی رقم بچی ہے۔ اگر وہ نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچ رہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نہیں بچ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور جو بچ رہی ہے تو اس بچی ہوئی رقم کا 2.5% دینا پڑے گا۔ ٹوٹل رقم کتنی ہے اس کا نہیں، یعنی قرضے کو مائنس کر کے آپ دیکھیں گے۔ کس عمر کا بچہ مسجد جا سکتا ہے؟ کیا چھوٹے بچے کو نماز کے لیے مسجد لے جا سکتے ہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ محمد اسلم اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں تو وہ تو چھوٹے بچوں کو، چاہے دودھ پیتے بچے بھی ہوں، اپنے ساتھ لا سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین مسجد میں بچوں کو لے کر آیا کرتی تھیں۔ آپ جب وہ بچے روت کے ماں کو تنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماں کی رعایت میں اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو خواتین کے ساتھ اگر یعنی کسی جگہ دستور ہے خواتین کے مسجد میں آنے کا تو وہ تو بچے بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن اگر یعنی مرد اپنے ساتھ بچوں کو لا سکتا ہے تو اتنے چھوٹے بچے جن کا شرارتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور ابھی ان کی سیکھنے کی عمر بھی نہیں ہے نماز، تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور سوائے نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے دنگا مستی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر مسجد کے یعنی نمازیوں کی نماز میں خشوع کو جو ہے خراب کرتے ہیں۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے، اتنا ہے کہ کنٹرول کرنے سے انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا، تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے اور ایسی جگہ کھڑے کرنا چاہیے جہاں ان کی کو کنٹرول بھی کیا جا سکے۔ ہم تو بچپن میں بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے، آج کل تو بچے کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو یاد ہے ہم جب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے تو جب رکوع میں جا کے دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں دبا کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک بچہ سجدے میں گیا ہے تو پیچھے دوسرا آ کے نا اس کی قمیض پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ جب یہ اوپر اٹھے تو یہ گر جائے۔ تو ایسی بڑی شرارتیں ہوتی تھیں، اور گاؤں دیہاتوں میں تو عجیب عجیب قصے ہم نے سنے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ بہرحال اچھا، پوری شرارتیں ہم جب کرنے کے بعد، خاص طور پہ تراویحوں میں بڑی شرارتیں ہوتی تھیں، شرارتیں کرنے کے بعد اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہے نا وہ ظاہر ہے انکوائری کریں گے سلام پھیرنے کے بعد کہ کس نے شرارت کی ہے۔ تو پوری تراویحوں میں شرارت کرتے کرتے جیسے ہی سلام پھیرنے کا وقت ہوتا تھا ایسے تمیز سے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے خشوع و خضوع سے، اور سلام پھیرتے دائیں اور بائیں طرف، جیسے ہم سے بڑا کوئی نمازی یا ہم سے بڑا کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا پوری مسجد میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ پہلے زمانے کی شرارتیں تھیں، اب تو بچے شرارتیں بھی نہیں کر رہے، پھر بھی بچوں کو ایسے پکڑ پڑ کے مارا جاتا ہے اور ڈانٹا جاتا ہے اور اتنا چیخا چلایا جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو بچہ جہاں بھی جائے گا شرارت کرے گا، اور آج کل تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں ویڈیو گیم کی وجہ سے، لہذا وہ مسجد میں بھی بیچارے اس طرح شرارت نہیں کرتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ بہت ہی تمیز کے دائرے میں شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں جان ہی نہیں ہے بچوں میں ڈبے کے اور یہ مختلف ڈبے اور بسکٹ کھا کھا کے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہو اس کو تو نہ لائیں، تھوڑا سمجھدار صبی مبین 7 سال سے یا اس سے اوپر کے بچوں کو آپ لائیں اور ان کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا شرارت نہ کرو، اچھے بچے شرارتیں نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے کہ پھر مفتی صاحب کیوں کیا کرتے تھے، تو ان سے کہیں مفتی صاحب نے توبہ کر لی جب وہ بڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب بچوں کو وہ اس کا مشورہ نہیں دیتے۔ پھر بھی اگر وہ تھوڑی بہت شرارت کرتے ہیں
تو میرا خیال ہے برداشت کر لینا چاہیے, محبت سے سمجھانا چاہیے, کیونکہ مسجد میں بہرحال ان کو لائیں گے تو وہ مسجد کے عادی بنیں گے, اور لائیں گے ہی نہیں تو وہ مسجد سے تو پھر مانوس نہیں ہوں گے. تو تھوڑا سا بڑے برداشت کریں اور تھوڑا سا بچوں پہ کنٹرول کریں, اس طرح سے چلا جا سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچوں کو بہرحال امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا نہ کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, لیلینی منکم اولو الارحام والنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یعنی امام سے قریب سمجھدار لوگ کھڑے ہوں. تو بالکل بعض دفعہ بچے کو پہلی صف میں بالکل درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, یہ بہرحال سنت کے خلاف ہے. بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو پیچھے کرتے ہوئے ذرا مہذب لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے. میں نے دیکھا بچہ غلطی سے بیچارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی نیت ہوتی ہے آج میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا, ثواب زیادہ ملے گا. اب ٹھیک ہے بچہ ہے لیکن جذبہ اس کا اچھا ہے, تو بہت محبت سے آپ اس کو پیچھے لے جائیں. اس کو کان سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, چلو دفعہ یہاں سے, بچے پیچھے. تو یہ بچہ کیا اخلاق سیکھے گا؟ وہی مجھے ایسے موقع پہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی بھاگ کر. وہ دیہاتی مسجد میں آیا, امام صاحب نے اس بھینس کو ڈنڈوں سے مارنے لگے. تو اس دیہاتی نے کہا بھائی بے زبان ناسمجھ جانور ہے, آ گیا مار رہے ہیں آپ اس کو, مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں؟ تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو اس طرح سے مار کے پیچھے کیا جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے بھائی ہم غلطی سے آگے آ گئے, اب سمجھ آ گئی, اب ہم کبھی بھی یہ جذبہ ہی نہیں رکھیں گے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے. تو آپ ان کو پچھلی صف میں محبت سے لے کے جائیں, بولیں بیٹا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, ثواب تو اگلی صف میں ہی ہے, لیکن ابھی آپ چونکہ چھوٹے ہو تو بڑوں کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا ان کو آگے کھڑے ہونے دیں. جب آپ بڑے ہو جاؤ گے پھر انشاءاللہ آپ بھی آگے کھڑے ہونا. اس طرح سے محبت سے ان کو سمجھا کے پیچھے لے جایا جائے.